آج کہاں جائیں وہ مسلمان؟ کس سے جا کر کے گئے؟ کس کورٹ میں جا کر کے اپنی بات جو 75 سال کے اندر نہیں ہوا ہے آج وہ کیوں ہو رہا ہے؟ اچانک سے ہوئی پوجا کے بعد ظاہر طور پر مسلم سنگٹھنوں میں بہت چنتا ہے اور اس کو لے کر ایک بڑی بیٹھک مسلم سنگٹھنوں کی کل دلی میں ہوئی۔ آج ایک پریس کانفرنس کی گئی اور اس میں تمام سوال کھڑے کیے گئے جس طریقے سے عدالتیں اور سرکار دیش میں کام کر رہی ہے۔ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے جمعیت علماء ہند کے راشٹریہ ادھیکش اس وقت ارشد بندی جی موجود ہیں۔ ارشد جی، آپ نے ایک بات کہی کہ جو عدالتیں ہیں وہ آستھا کے آدھار پر فیصلہ لے رہی ہیں، نہ کہ ثبوتوں اور قانون کے آدھار پر۔ بابری مسجد کا آپ نے ذکر کیا اور گیان ویاپی میں بھی تمام سارے سوال جو ہیں آپ لوگ کھڑے کر رہے ہیں۔ کس طرح سے اب لگ رہا ہے کہ آگے جو نیائے پالیکا ہے وہ آگے چلنے جا رہی ہے، خاص کر کے الپ سنکھیکوں کے مدعوں پر؟ چلنے جا رہی ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ 4 دن پہلے کیا یہ ہمت ہو سکتی تھی کہ قبریں بنی ہوئی، مسجد بنی ہوئی، مدرسہ بنا ہوا ہے، اس کے باوجود دلی کے اندر مہرولی کے علاقے کے اندر آگ لگا دی گئی اور بالکل ایسے میدان بنا دیا گیا کہ وہاں کسی چیز کا کوئی نشان باقی نہیں ہے۔ یہ راستے ان مسجدوں کے سلسلے میں کورٹ کے فیصلوں نے ان کو دیے ہیں، وہ ہمت دی ہے۔ آج کہاں جائیں وہ مسلمان؟ کس سے جا کر کے گئے؟ کس کورٹ میں جا کر کے اپنی بات کو رکھے؟ جو بالکل آباد ہیں مسجدیں جن میں 5 وقت کی نمازیں ہو رہی ہیں، اس کو بت خانہ بنا کر کے وہاں پوجا کرائی جا رہی ہے۔ تو یہ بتائیے وہاں کون جائے گا اور وہاں کیا ہو جائے گا؟ وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ مطلب کیا ہے اس کا کہ کورٹ کی اس روش نے، یہ جو اس وقت کی روش ہے، چاہے سپریم کورٹ ہو چاہے لوور کورٹ ہو یا درمیان کے کورٹ ہو، انہوں نے جو راستہ دیا ہے وہ راستہ یہ دیا ہے کہ وہ کتابیں اور وہ قانون جو 3-3, 4-4, 5-5 سال کالجوں کے اندر پڑھا کر کے آدمی کو تیار کیا، انہیں سب کو آگ لگا دیجیے۔ عقیدت کی بنیاد کے اوپر، آستھا کی بنیاد کے اوپر جو فیصلے آئیں گے وہ فیصلے کیے جائیں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ملک کی عدلیہ اور کورٹ کے لیے 20 کروڑ لوگ جو ہندوستان میں بستے ہیں ان کا اس طرف چلنا اور یہ خیال کر کے آج ملک میں پہلی مرتبہ یہ اعلان کرنا کہ ہمیں ٹھیس پہنچ رہی ہے اس مسئلے کے اندر اور ہمیں کورٹ سے توقع نہیں ہو رہی ہے، یہ بہت بڑا ملک کے لیے داہیہ۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ ایسے سوال کئی بار حالانکہ کھڑے ہوتے ہیں، جیسا کہ پریس کانفرنس میں کہا گیا کہ جن ضلع جج صاحب نے فیصلہ دیا ان کا سمبھوتہ انتم دن تھا، وہ ریٹائر ہو رہے تھے اور اس طرح کا فیصلہ دیا گیا۔ جو ایک گٹھ جوڑ ہے جوڈیشری کا اور جو کرنٹ پولیٹیکل رولنگ سسپینشن ہے، یعنی کہ موجودہ سرکار ہے جو ایک وچاردھارا کو لے کر چلتی ہے، بھارتیہ جنتا پارٹی جس کے پیچھے RSS کا بیک اپ ہے، وہ مل جل کر کہیں نہ کہیں الپ سنکھیکوں کے ادھیکار کو چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ہندو راشٹر بنانے کی بات جو یہ کرتے ہیں اس اور کیا وہ قدم بڑھا رہے ہیں؟ میں یہ نہیں کہ میں اس مسئلے کے اندر پڑھنا میں نہیں سمجھتا ہوں۔ میرا مسئلہ تو صرف اور صرف اس وقت عدالت، کورٹ، سپریم کورٹ سے لے کر لوور کورٹ تک جو طریقہ کار ہے، جس راستے کے اوپر کورٹ چل رہی ہے، یہ راستہ اس چیز سے مایوس کر رہا ہے کہ ہندوستان کے کورٹ سے کوئی اقلیت اپنے مسئلے میں حق حاصل کر سکتی ہے۔ یہ میرے نزدیک بہت بڑا ایک ٹریجڈی ہے اور اس کو کسی طریقے پر حل ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ صاف لوگ، ذہن رکھنے والے کھڑے ہوں کہ جو 75 سال کے اندر نہیں ہوا ہے آج وہ کیوں ہو رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے جمعیت علماء اور دوسری مسلم پارٹیاں اس کے لیے کھڑی ہوئی، اب تک کوئی نہیں کھڑا ہوا ہے جو بالکل ڈنکے کی چوٹ یہ بات کہے کہ کورٹ کے اندر سے ہمیں عدل و انصاف کی توقع ہم کھو رہے ہیں۔ جب یہ بات کہی جاتی ہے، جب معاملہ عدالت میں جاتا ہے اور سڑکوں پر یہ بات کہی جاتی ہے، کتابوں کا ذکر کر دیا جاتا ہے کہ پچھلے 500-700 سالوں میں جب تک مسلمانوں کا راج رہا، یہاں پر سیاست میں رہے، انہوں نے بہت مسجدیں توڑی، ان باتوں میں کتنی سچائی آپ دیکھتے ہیں؟ کیا ان میں کوئی ایتہاسک تتھیہ آپ دیکھتے ہیں؟ میں آپ سے 10 دفعے کہہ چکا ہوں اور آج بھی یہ بات آئی ہے کہ کسی بھی زمین کو بزور و زبردستی اپنے اقتدار کی بنیاد پر چھین کر وہاں مسجد نہیں بنائی جا سکتی۔ مسجد نہیں ہے، وہ مسجد نہیں ہے جس کو اس طریقے پر بنایا گیا ہے۔ اس لیے یہ بالکل غلط بات ہے کہ کسی مسجد کو تو اس کے لیے کوئی ثبوت پیش نہیں کیا جا سکتا۔ ارشد صاحب، آخری میں ایک سوال میں لوں گا۔
चूंकि आप लोग पूरा मुसलमान समाज बहुत निराश है, सुप्रीम कोर्ट गए, रात भर कोशिश हुई लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया गया। अब रास्ता क्या बचता है? जैसे हमने देखा था कि कई मुद्दों को लेकर लोग सड़कों पर उतरे थे, क्या अभी सड़कों पर उतरेंगे या अभी लोगों से बातचीत करके और कानून के सहारे ही आगे बढ़ेंगे? जमीयत उलमा इस मसले के अंदर कभी सड़कों के ऊपर नहीं आई है, लेकिन कल को क्या फैसला होता है और क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया जाता है, ये फिर मिलजुल करके बैठेंगे तो कोई बात करेंगे, अभी नहीं कुछ कहा जा सकता। चलिए, तो ये अरशद मदनी जिन्होंने साफ साफ कहा कि जाहिर तौर पर अल्पसंख्यकों को बहुत इस बात को लेकर चिंता है जिस तरह से अदालतों में फैसले लिए जा रहे हैं, लेकिन जमीयत उलेमा हिंद का मानना है कि जो भी रास्ते होंगे जहां पर हम चाहे राष्ट्रपति से मिलना हो, चाहे अदालतों का सहारा लेना हो, उसके सहारे ही हम आगे बढ़ते रहेंगे।